بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری نبی ہیں۔ اللہ پاک آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اسلامک اردو ریسرچ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اونٹ کب حلال ہوا، اونٹ کا پیشاب کیوں حلال ہے، مرے ہوئے اونٹ کو کیوں نہیں چھونا چاہیے، کیا اونٹ کے پیشاب سے علاج جائز ہے؟ جیسا کہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے تو ہندو کہتے ہیں کہ جب اونٹ کا پیشاب حلال ہے تو گائے کا پیشاب حلال کیوں نہیں؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب، کیوں اور کس کو اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا تھا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اور آج ہم آپ کو اونٹ کے پیشاب کے حوالے سے مستند اور معتبر احادیث مبارکہ کی روشنی میں حوالہ جات کے ساتھ اہم معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل اسلامک اردو ریسرچ کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک اردو ریسرچ کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ معزز ناظرین و سامعین، روایات کے مطابق قبیلہ ارینا کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آئے۔ وہ لوگ ایک مرض میں مبتلا ہو گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شہر سے دور بیت المال کے اونٹوں کے درمیان بھیج دیا اور وہاں رہ کر ان کو اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا۔ انہوں نے اس پر عمل کیا تو وہ لوگ صحت یاب ہو گئے۔ یہ حدیث مبارکہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں مختلف سندوں کے ساتھ کئی مقامات پر روایت کی ہے۔ صحیحین کے علاوہ یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد، بہقی، طبرانی اور دیگر کئی کتابوں میں موجود ہے۔ اس بنا پر اس کی سند میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ معزز ناظرین و سامعین، اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ قبیلہ اکل اور قبیلہ ارینا کے کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے۔ ان لوگوں کی تعداد 8 بتائی جاتی ہے۔ انہیں مسجد صفا میں ٹھہرایا گیا اور ان لوگوں کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی، وہ بیمار پڑ گئے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے بدن پہلے سے ہی لاغر تھے اور وہ بیماری کا شکار ہو چکے تھے۔ مدینہ میں کچھ دن قیام کرنے کے بعد ان کی بیماری میں اضافہ ہو گیا۔ رسول کائنات امام ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آبادی سے باہر ایسی جگہ بھیج دیا جہاں بیت المال کے اونٹ رکھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب استعمال کرنے کی ہدایت فرمائی۔ انہوں نے اس پر عمل کیا تو چند دنوں میں وہ صحت یاب ہو گئے اور ان کا مرض دور ہو گیا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں 3 مقامات پر موجود ہے۔ ایک مقام پر سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ ارینا کے کچھ لوگوں کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تھی تو حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کے ہاں چلے جائیں، یعنی اونٹوں میں چلے جائیں اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ چنانچہ وہ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کے ہاں چلے گئے اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا اور جلد ہی صحت یاب ہو گئے۔ جب وہ صحت یاب ہو گئے
تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہانک کر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو انہیں تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ جب انہیں لایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی، جیسا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، اصل میں وہ لوگ ڈاکو اور راہزن تھے۔ وہ مدینہ میں آ کر مسلمان ہو گئے تھے، مگر ان کی اصل خصلت کہاں جانے والی تھی۔ موقع پایا تو پھر ڈاکہ مارا، خون کیا، اونٹوں کو ہانک کر اپنے ساتھ لے گئے اور بطور قصاص انہیں بھی سزا دی گئی۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا اونٹ کا پیشاب پینا حلال قرار پایا؟ کیا اونٹ کا پیشاب پینا حلال ہے؟ اس حدیث مبارکہ کو حدیث عرنین بھی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض ائمہ اونٹ کا پیشاب پینے کو حلال کہتے ہیں، جبکہ فقہائے احناف کے قریب اونٹ سمیت تمام جانوروں کا پیشاب انسان کے پیشاب کی طرح ناپاک ہے اور اس کا پینا ناجائز ہے، کیونکہ دیگر احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر قبر کا عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تاہم حدیث عرنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرینہ کے لوگوں کو اونٹ کا پیشاب پینا جو تجویز کیا تھا اس کی مختلف توجیحات ہیں۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب پینا تجویز نہیں فرمایا تھا، بلکہ استعمال کا ذکر فرمایا تھا، اور یہ استعمال خارجی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض راویوں نے اونٹ کے پیشاب کے استعمال کا مطلب پینا سمجھا تو بعض روایات میں پینے کا ذکر کر دیا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے بھی سمجھا کہ استعمال کے مطلب سے مراد پینا ہے تو انہوں نے اونٹ کا پیشاب پیا بھی۔ نمبر 2، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب پینے کا ہی فرمایا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ ان کی شفا اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور اگر واقعتاً کوئی اضطراری صورتحال پیش آ جائے، یعنی کوئی جائز اور حلال دوا موجود نہ ہو اور مرض ناقابل برداشت ہو اور مسلمان دیندار ماہر ڈاکٹر یقینی طور پر کہیں کہ فلاں ناپاک یا ممنوع چیز میں شفا یقینی ہے، تو شدید ضرورت کی صورت میں علاج کی گنجائش ہوتی ہے۔ اسی طرح حالت اضطرار میں شریعت نے مردار کے استعمال کی بھی بقدر ضرورت اجازت دی ہے۔ یہ اجازت عام حالات کے اعتبار سے نہیں ہے، جیسا کہ اگر شراب کے علاوہ کچھ کھانے یا پینے کا نہ ہو اور جان جانے کا قوی اندیشہ و خطرہ ہو تو اس صورت میں بقدر ضرورت شراب پینے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اب رہی یہ بات کہ اونٹ کے پیشاب کے استعمال کی اجازت دینا اور اس کی بنیاد پر بعض ائمہ کے ہاں اونٹ کے پیشاب کا پاک، حلال اور قابل استعمال ہونا، تو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال بتائیں وہ حلال ہے، اور جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام بتائیں وہ حرام ہے۔ اس لیے ہم بغیر کسی فلسفے کی کھوج لگائے یہی کہیں گے کہ اونٹ کے پیشاب کے استعمال کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تو بعض ائمہ نے اس کے پاک ہونے کی رائے اختیار کی، کیونکہ گائے کا پیشاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک اور قابل استعمال قرار نہیں دیا تو ہم بھی اس کو پاک اور قابل استعمال نہیں سمجھیں گے۔ بعض عیسائیوں کا خیال ہے کہ اونٹ کیونکہ نہ تو جگالی کرتا ہے اور نہ ہی اس کے کھر کھلے ہوتے ہیں تو اونٹ حلال کیسے ہوا؟ معزز ناظرین و سامعین، اسلام میں اونٹ حلال ہے اور حلال ہونے کے لیے کھر کا کھلا ہونا ضروری نہیں۔ اونٹ کا حلال ہونا متفق علیہ ہے،
بہت سی احادیث مبارکہ میں صراحتاً اس کی علت کا تذکرہ موجود ہے۔ بعض لوگوں کو اس حدیث مبارکہ یعنی حدیث اورنین پر اعتراض شاید اس وجہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اونٹنی کا پیشاب پلوایا جو کہ حرام ہے۔ رسول کائنات امام ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک باد ہستی سے ایسے حکم و کلام کا صادر ہونا بعید از عقل ہے۔ اس اعتراض کے دو جوابات ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حلال و حرام سے متعلق ارشاد باری تعالی ہے، تم پر مردار خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، جو شخص مجبور ہو، بھوک کی شدت سے موت کا خوف ہو جائے تو اس پر اس کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، بس وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ اسی ضمن میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی بیماری کی شفا کے لیے ان کو اونٹنی کا پیشاب استعمال کرنے کی ہدایات جاری فرمائی تھیں۔ معزز ناظرین و سامعین، اس حوالے سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے علم سے یہ جان لیا تھا کہ ان کو شفا اسی سے ہی مل سکتی ہے۔ اس طرح یہ لوگ مصدر کے حکم میں آ گئے اور مصدر کے لیے نجس چیز کا استعمال جائز ہے، یعنی اگر کسی انسان کی جان خطرے میں ہو تو اس کی جان بچانے کے لیے اس کا علاج حرام چیز سے کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث میں عمومی حکم نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اونٹ کے پیشاب کے استعمال سے علاج کرے، جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ یہ ایک خصوصی واقعہ ہے۔ جس طرح جمہور علماء نے صحیح مسلم میں وارد حدیث کو خصوصی واقعہ قرار دیا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ کی اہلیہ کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سالم کو دودھ پلا دیں، جس سے کہ ان دونوں کے درمیان حرمت ثابت ہو جائے۔ حالانکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا یہ اتفاق ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، یعنی ماں اور بیٹے کا رشتہ نہیں بن سکتا، مگر یہ ایک خصوصی واقعہ تھا۔ اسی طرح اونٹنی کے دودھ اور پیشاب والا واقعہ بھی خصوصی واقعہ ہے اور یہ حکم ہر عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، کچھ لوگ اس حدیث کو ہندو کا گائے کا پیشاب پینے سے ملاتے ہیں، حالانکہ ہندو کا گائے کا پیشاب پینا گائے کے تقدس کے طور پر باقاعدہ ایک مشغلہ ہے۔ اسلام میں نہ تو اونٹ کو مقدس جانور سمجھا جاتا ہے، نہ ہی اس کے پیشاب کو بابرکت سمجھ کر ہر چیز پر چھڑکنے کا کوئی تصور موجود ہے، اور نہ ہی اس کا تعلق عبادت اور شاعر دین سے ہے۔ حدیث میں اونٹ کے پیشاب کا استعمال محض ایک دوا کے طور پر کروایا گیا ہے، جو اس کے سوا کچھ نہیں۔ بغرض علاج بھی اس کو لازم قرار نہیں دیا گیا، جس کی طبیعت مائل نہ ہو وہ نہ پیے۔ اس کو کسی کے لیے لازم قرار نہیں دیا گیا، اور نہ ہی اس کو استعمال نہ کرنے والے کے لیے کوئی وعید سنائی گئی، اور نہ ہی کسی اور کو یہ علاج بتایا گیا، اور نہ ہی اس طریقہ علاج کو کبھی سنت سمجھا گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کل حرام اور نجس چیزوں سے علاج عام ہے۔ ہزاروں ادویات میں ایسے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں جو انتہائی نجس چیزوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ نہ تو اسلام کی خوبی ہے اور نہ ہی اسلام میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ انسان کے لیے اونٹ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مرا ہوا اونٹ انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اونٹ کے جسم میں قدرتی طور پر جراثیم کے ساتھ ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین گیس بننے لگتی ہے، جو کہ ہر جاندار کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی انسان مرے ہوئے اونٹ کو ہاتھ لگائے تو اس کا مدافعتی نظام خراب ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ان جراثیموں کی وجہ سے جلدی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔
اس لیے اگر کبھی بھی مرا ہوا اونٹ آپ کو دکھائی دے تو اس کے قریب جانے سے گریز کریں۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اسلامک اردو ریسرچ کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے اسلامک اردو ریسرچ۔ رب قدوس آپ کا حامی و ناصر ہو۔